بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسن۔ میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ دوستوں۔ سردیاں آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ پہلا سوال آتا ہے کہ جو گرم پانی کے لیے ہم نے کیا چیز ہمیں بہتر رہے گی؟ بوائلر جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بہتر رہے گا لکڑی والا یا گیس والا، یا جو ہے انسٹنٹ گیزر بہتر رہے گا؟ اس کے لیے آج میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو ویڈیو دوستوں پوری دیکھیے گا، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو سکپ کرنی ہے تو ابھی سے جا سکتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے گی، کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرا نہ تو کسی کمپنی سے میں نے کمیشن لینا ہے، نہ ہی میرا کوئی کسی سے کمیشن طے ہے، تو میں تو آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں ہی لے کر آتا ہوں۔ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک فائدہ مند چیزیں پہنچائی جائیں، فائدہ کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو جو دوست سردیاں آتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ گرم پانی کے لیے ہمیں بوائلر بہتر رہے گا یا گیزر بہتر رہے گا، تو کیونکہ آپ اگر بوائلر والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بوائلر کی ہی تعریفیں کرے گا، تو گیزر کی وہ مخالفت کرے گا۔ اگر گیزر والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گیزر کی تعریفیں کرے گا، انسٹنٹ گیزر لے لیں یہ ٹھیک ہے تو بوائلر ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے ہے۔ تو اس کا میں نے آج وہ نچوڑ نکالا ہے، تو آپ کو دونوں چیزوں کی میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سمجھ میں آئے تو ویڈیو لائک کر دیجیے گا، دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ جی دوستو، اکثر دوست جب بھی سردیوں میں گرم پانی کے لیے سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بوائلر لینا چاہیے یا انسٹنٹ گیزر۔ تو جب آپ گیزر والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے فائدے بتائے گا، جب آپ بوائلر والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو وہ الگ ہی چیزیں بتائے گا کہ اس میں پانی تھوڑا آتا ہے، یہ ہے، ایسے ہے۔ تو دوستو کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے، تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ انسٹنٹ گیزر لگوائیں، کیونکہ وہ اس میں ایک تو وقت کی بچت ہے، دوسرا آپ کا جو ہے پیسے کی بھی بچت ہے، تو تیسرے نمبر پہ آپ آلودگی سے بچ سکتے ہیں، جگہ بھی کم گھیرتا ہے وہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں اگر آپ لکڑی چلائیں گے تو اس میں جو ٹینک ہے پورا گرم ہوگا، تب تک آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، تو ایک تو یہ اس کا نقصان ہے۔ دوسرا، مثال کے طور پر اگر گھر میں 3-4 افراد ہیں، مثال کے طور پر میں صبح اٹھتا ہوں 7 بجے تو مجھے نہانا پڑ جائے تو اسے فل گرم کرنا پڑے گا۔ دوسرا بھائی اگر 9 بجے اٹھتا ہے تو تب تک یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور اسے ضرورت پوائنٹ سے دوبارہ پھر گرم کرنا پڑے گا، ایک تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تو انسٹنٹ گیزر کا یہی فائدہ ہے، جب بھی آپ نل آن کریں گے تو پانی آپ کا گرم آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے ایک تو وقت کی بچت، پیسے کی بھی بچت، اور آپ آلودگی سے بھی بچے رہیں گے، اور وہ جگہ بھی کم گھیرتا ہے اور ہے بھی کم قیمت میں۔ تو آپ اسے سوئی گیس پہ، LPG گیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2-3 بھائی جو میرے باربر ہیں ان کی دکان پہ میں نے لگوایا ہے، تو ماشاءاللہ سے 2 سال سے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ تو آپ بھی یہ استعمال کر کے دیکھیں، کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو جب بھی آپ یہ چیز لینے جائیں تو انسٹنٹ گیزر کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وہ ایک تو سستا ہے، جگہ بھی کم گھیرتا ہے، اور آپ کے پیسے کی بھی بچت، وقت کی بھی بچت ہے، اور جب بھی آپ آن کریں گے تب پانی گرم آنا اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں کہ پانی گرم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 6 لیٹر 8 لیٹر تک 1 منٹ میں وہ پانی دے سکتا ہے گرم، تو اس سے وہ بالکل بہتر ہے۔ تو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ جی دوستوں، ہم آگے ہم نے ٹاپک کی طرف کہ سردیوں میں اکثر ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ بوائلر بہتر ہے یا انسٹنٹ گیزر جو آج کل چل رہا ہے یہ بہتر ہے؟ اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیا چیز بہتر ہے؟ اس کے لیے آج ہم نے آپ کو ویڈیو میں مدعو کیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بوائلر ہوتا ہے وہ جگہ بہت زیادہ گھیرتا ہے، اس کے لیے توڑ پھوڑ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی جگہ بنانی پڑتی ہے، تو وہ وزنی بھی بہت ہوتا ہے، اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس پہ لکڑیاں وغیرہ جلانی پڑتی ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو کچرا ڈھونڈنا پڑتا ہے، آلودگی بھی پھیلتی ہے، بار بار دھواں بھی آتا ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے اس میں وہ ٹینک ہوتا ہے جو پانی کا، جو سٹوریج ہوتی ہے 6 سے 8 لیٹر جتنا بھی ہوگا، تو وہ مکمل گرم ہوگا تو بھی آگے پانی گرم آئے گا، نہیں تو پانی ٹھنڈا آتا رہے گا۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ اگر آپ پانی یوز نہیں کرتے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، تو پھر وہ پانی ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آپ کو 0 پوائنٹ سے دوبارہ اسے گرم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسٹنٹ گیزر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جگہ بھی نہیں گھیرتا، آپ دیوار پہ یہ دیکھ لیں لگا ہوا ہے، جیسے مرضی لگا سکتے ہیں۔ دوسرا، اس سے آپ گیس یوز کر سکتے ہیں، سوئی گیس ہے، تب بھی اگر نہیں ہے تو سلنڈر گیس، بوتل گیس، جو آپ یہ چھوٹا سلنڈر بڑا سلنڈر جس طرح کا مرضی لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سیل ڈلتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس جگہ پہ یہ
इसके सेल होते हैं, ये आपको दिखा देते हैं। रेडियो वाला बड़ा सेल डलता है, तो आप इससे सेल डाल के तो ये खुद स्पार्क करेगा, ऑटोमेटिक ये चलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर ये नाब होती हैं, ये गैस कंट्रोल है, आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ गैस कंट्रोल नाब है। इस पर गैस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये विंटर समर, और ये जो है वाटर कंट्रोल है, मैक्सिमम पे ये आपने रखना है, ठीक है। तो ये जब चलेगा तो इसमें ये इधर नज़र भी आता है कि एलपीजी गैस जो इधर चल रही है अंदर, वो आपको शोला भी नज़र आएगा, ठीक है। मेरे पास ये गोल्डन फिजी का है, कोई भी कंपनी है अच्छी होती है, आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें फ़र्क यही है कि वो आपको टैंक मुकम्मल गर्म करना पड़ता है। तो ये आप जब भी टूटी चलाएंगे तो पानी गर्म आएगा, इसका यही फ़ायदा है। तो वो जब ठंडा हो जाए घंटे बाद तो दोबारा फिर उसे 0 पॉइंट से गर्म करना पड़ता है। ये इसकी इनलाइन पाइप है, ये आप देख सकते हैं, पाइप होते हैं इसके साथ लगे हुए। तो इससे ये पानी अंदर जा रहा है, दूसरे से ये बाहर गर्म आ रहा है, ठीक है। ये टूटी में जा रहा है, और ये गैस वाला इसके साथ ये पाइप है। ये 3 इसके पाइप होते हैं। और जब हम टूटी चलाएंगे आपको दिखाते हैं, टूटी चलाते साथ ही ये जो है गीज़र भी ऑन हो जाता है। इसमें अंदर से आवाज़ आएगी कड़क की, लाइटर चलेगा और साथ में ये शोला चलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंदर ये शोला चल रहा है, ठीक है। जितने भी अंदर जेट लगे हुए हैं वो चलने शुरू हो गए। आपको नीला शोला अंदर नज़र आ रहा होगा, ये बाहर से भी नज़र आता है। ये जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है इसमें से भी आग जलती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो साथ ही ये पानी गर्म आना शुरू हो जाता है, इसका यही फ़ायदा है। जब हम टूटी बंद करेंगे तो ये बंद हो गया। इससे ये एक तो आपकी बचत बहुत होती है, दूसरा आप इसे जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, 1 घंटा पहले मुकम्मल गर्म करना पड़ेगा, उसमें खपत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा वो जगह भी बहुत घेरता है बॉयलर जो है, तो उसके मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत आसान और इजी काम है, इंस्टेंट गीज़र है, तो आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में जहाँ मर्ज़ी दीवार के साथ लगाएं, और जब भी आप टूटी चलाएंगे पानी जो गर्म आएगा। इसका यही फ़ायदा है, जब मर्ज़ी रात को दिन को आप जब मर्ज़ी उठें, जैसे ही आप ये नल ऑन करेंगे तो पानी गर्म आना शुरू हो जाएगा। इस पे आप 1 से ज़्यादा कनेक्शन भी कर सकते हैं, 1 कनेक्शन 2 3 जितने मर्ज़ी कर सकते हैं, ज़्यादा वाशरूम है तो इसका यही फ़ायदा है। तो ये बॉयलर से बहुत बेहतर है, आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है। बॉयलर वो पुरानी चीज़ें हो गई, क्योंकि बॉयलर पे आपको मुकम्मल उसका जो है स्टोरेज टैंक वो गर्म नहीं होगा तो पानी गर्म नहीं आता। इसमें जैसे ही टूटी चलेगी, नल ऑन होगा तो पानी गर्म आना शुरू हो जाएगा। यही बेहतर है दोस्तों, मेरा तो यही मशवरा है। तो आजकल यही लगवाएं। हमारे हजाम हजरात जो है हमाम वाले, वो भी यही इंस्टेंट गीज़र लगवाएं, क्योंकि 1-2 दोस्तों को मैंने लगवाए भी हैं तो माशाल्लाह से सही चल रहे हैं। इसमें बहुत बचत है, एक तो आप धुएँ से आलूदगी से बच जाते हैं, दूसरा ये जब भी आप टूटी चलाएँगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा, यही इसका फ़ायदा है। तो मेरी तजवीज़ तो यही है कि यही इस्तेमाल करें, बॉयलर से ये बिल्कुल बेहतर है। तो आगे जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि गीज़र खोल के बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे चलता है, और लीटर्स में इसका क्या क्या फ़र्क होता है, 6 लीटर 10 लीटर 8 लीटर में। तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई ज़हन में सवाल हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।